بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ بخاری شریف کتاب العلم سے 10ویں باب کا درس جاری ہے۔ اس میں پہلے عبارت خوانی اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور بقدر کفایت تشریح و توضیح۔ اس سے پہلے شروع سے اب تک بخاری شریف کے دروس ہوئے اور رمضان کی چھٹی کا ایک بریک ہوا اور انشاءاللہ اب مدرسے کھل چکے ہیں، تو اس لیے درس بخاری شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پوری پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو ایوری سنڈے آفٹر عشاء یعنی مغرب عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ درس جاری رہے۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں لنک کے ذریعے جوائن کریں اور درس میں شریک ہوں۔ آج امام بخاری نے کتاب العلم میں جو باب باندھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام بخاری کا باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، یعنی یہ باب ہے اس بارے میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ بخاری شریف کتاب العلم میں علم کی فضیلت، اہمیت، ضرورت کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی، جن میں خصوصی طور پر کچھ ایسے امور جو معلم کے آداب سے ہیں اور کچھ ایسے امور جو متعلم کے آداب سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امام بخاری حدیثوں کے حوالے سے بیان کریں گے، لیکن امام بخاری کا چونکہ معیار بہت بلند ہے اس لیے یہ حدیثوں سے پہلے قرآنی آیات کریمہ کا بھی کوٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں باب سے متعلق آیتیں ہوتی ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، باب واضح ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سیکھ لیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے تاکہ آپ کا عمل درست ہو، کیونکہ اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ عمل کریں گے تو غلطی کریں گے تو پورا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے پہلے علم حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ علم بھی اہم ہے، عمل بھی اہم ہے، لیکن پہلے کون ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ ایک فقیہ واحد علی الشیطان اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ 1000 عابد سے بھاری ہے شیطان پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے تو شیطان کو پرابلم تو ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ، یعنی اس عابد سے مراد جاہل عابد ہے، کیونکہ وہ مطمئن رہتا ہے کہ یہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے اور غلطی کرتے رہیں گے اور خوب خوش ہو رہیں گے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساری نمازیں ہوئی نہیں رہی ان کی۔ عام طور پہ علم ہی نہیں ہے تو کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ہیں، تو مطمئن رہتا ہے کہ چلو یہ جاہل لوگ ہیں، کریں جتنا کریں سب تو برباد ہو رہا ہے۔ اور فقیہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کی ایک عبادت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ شیطان پریشان ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ہے کہ فقیہ کا سونا جاہل کی رات بھر عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ سوتا ہے تو نیکسٹ مارننگ کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ لے کے سوتا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے کہ جب وہ بیدار ہوگا تو بڑا زبردست کام شروع کرے گا وہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نیت لے کر کے اور اچھی دعا پڑھ کر کے سوئے تو سونے میں اس کی ملاقات رسول کریم علیہ السلام سے ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے، کتنے مسائل حل کر لے۔ تو جاہلوں کے سونے کے مقابلے میں یا عبادتوں کے مقابلے میں ایک عابد
ایک فقیہ کا سونا بھی افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ علم اور عمل دونوں اہم ہیں، لیکن پہلے کیا ہے؟ علم ہے۔ فرماتے لقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ جہاں پر ہے اس میں پڑھیے گا تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنے اور مومنین مومنات کے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو خطاب ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کو خطاب ہو تو مانا ہوگا کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنے خاص لوگوں کے اور عامت المسلمین کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو اب آگے مغفرت کی دعا کا حکم آ رہا ہے، وہ عمل یا قول ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ دیا؟ جان لو۔ تو جاننے کو پہلے کہا۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْم، یہ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو آگے تو حکم دیا کہ مغفرت طلب کرو، تو مغفرت طلب کرنے کو بعد میں رکھا، پہلے کیا رکھا؟ علم۔ تو اس لیے علم، یہ امام بخاری کا صنیع ہے کہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی باب رکھتے ہیں تو ان کا باب دعویٰ ہوتا ہے، اور باب کے بعد جو باتیں آتی ہیں وہ سب کے سب دلیل ہوتی ہیں۔ تو یہ دلیل آ گئی۔ فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اور اس وجہ سے بھی یہ عطف ہے لقول اللہ تعالی میں، قول اللہ تعالی پر، کہ جو باب رکھا ہے کہ علم قبل قول و عمل ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے۔ وہ کیا ارشاد ہے؟ کہ فرمایا بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، ورثوا العلم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے علم کا وارث بنایا، یعنی انہوں نے علم لوگوں کو دیا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے بھی علم لیا اس نے بہت بڑا حصہ لیا، بڑا زبردست شعر اس نے حاصل کیا۔ فرمایا ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اور جو ایسی راہ چلے جس میں علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک جو بات ہے وہ حدیث پاک کا ایک ریفرنس ہے۔ امام بخاری کی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ بہت بڑے زبردست محدث ہیں، یہ بڑے محتاط ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ علم حدیث میں ان کا جواب نہیں ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ، کیونکہ یہاں پر دیکھیے انہوں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے، اور دوسرا جو ریفرنس دیا اس میں یہ نہیں کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کے ارشاد کی وجہ سے، مگر بات وہ پیش کی ہے جو حدیث پاک میں مذکور ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، کئی جگہ روایت ہے، مگر ماہرین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اضطراب ہے، یا اس کے روات میں سے بعض لوگ مجہول ہیں، تو یہ روایت جو ہے نا صحیح نہیں ہے، بطور صحت جو ہے نا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، راوی مجہول ہے، اس کے الفاظ میں بھی اضطراب ہے، اس لیے محدثین نے اسے قبول نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس پر کلام امام بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں کیا، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کیا، اور تمام محدثین کلام کریں گے، مشہور تو ہے، مقررین تو بڑے لئے میں یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، ہے مانتے ہیں، اور ہم تو اس کو مانیں گے اس طور پر کہ کوئی بھی روایت اگر بسند ضعیف آ گئی اس میں ضعف ہے، مگر وہ ہے علم یا عمل کی فضیلت میں، تو مسئلہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت تو قرآن و حدیث سے پہلے سے ثابت ہے،
اسی کو یہ روایت سپورٹ کر رہی ہے تو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ احکام کی بات آئے یا محدثین کا جو لیول ہوتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں کہ اسے وہ قول رسول نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث پاک میں بات وارد ہوئی جو بسند ضعیف مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے جو فرمایا ورث العلم، انبیاء کرام علم کا وارث بناتے ہیں. اور یہ حدیث پاک میں یوں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم انبیاء کرام کی جماعت، ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب کے سب صدقہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا انما ورث العلم، انبیاء کرام کی وراثت جو ہے یہ علم میں جاری ہوتی، کیونکہ انبیاء کرام علم لے کے آتے ہیں تو اپنے نائبین کو علم دیتے، تو علم کی وراثت جاری ہے، مال کی وراثت جاری نہیں ہے. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پیش کی تھی فتح کے باغ کے حوالے سے، تو اس وقت رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حوالہ دیا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. یہ حوالہ دیکھیے گا. اور مجمع صحابہ میں کہا اور کسی نے نکیر نہیں کیا، تو اتنا پارٹ، اتنی حدیث پاک جو ہے نا یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے. یہ اتنی مضبوط ہو گئی بات کہ سند صحیح سے جو حدیث پاک ثابت ہوتی اس سے بھی ثقاہت میں یہ بات آگے نکل گئی کہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں وراثت نہیں چلتی. تو فرمایا ورث العلم، انبیاء کرام کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ علم کا وارث. تو فرمایا کہ جسے بھی علم ملا اسے بہت بڑا حصہ ملا. آپ دیکھ لیجئے، فرمایا جسے بھی علم کا ترکہ ملا بہت بڑا حصہ ملا. کیونکہ اگر آپ کو اپنے باپ دادا سے پیسہ ملا ہے تو آپ سال 2 سال میں تو برباد کر دیں گے پیسہ کھا کھا کے. زمین جائیداد ملی ہے تو کب تک لے کے چلیں گے؟ اور کوئی بھی دولت ملے تو آپ کو کہاں پہ کام آئے گی؟ آپ کی سستی میں اضافہ کرے گی. آپ کے مقامات جو ہے نا آخرت والے نہیں بڑھیں گے اس سے. آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کی آخرت نہیں سنورے گی، روحانیت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جو کچھ آپ نے حصہ کمایا، دولت، زمین، جائیداد. مگر ترکے میں اگر علم ملا ہے تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ترکہ جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ علم والا ہے. فمن اخذ من اخذہ اخذ بحظ وافر. اور فرمایا کہ جس نے بھی ایسی راہ لی کہ جس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا. یہ بالکل واضح. وقال جل ذکرہ. تیسرا ریفرنس دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں. سمجھ جائیے کہ علماء کا کیا مقام ہے. اور یہ مت سمجھیا کہ آج جو فارغین ہو جاتے ہیں وہی مراد ہیں یہاں، ہے نا. ورنہ کتنے فارغین ایسے ہیں کہ بہت ہی زبردست ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جماعتیں ترک کرتے ہیں، نمازیں ترک کرتے ہیں. علماء کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن و حدیث میں وارد ہوا، بہت مقام ہے علماء کی. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی عالم کی توہین کرے بلا سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے. کیونکہ عالم تو عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، اس کی توہین کا مطلب دین کی توہین. ان علماء کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کریمہ کو جانتے، وہ ہیں علماء. ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں. اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت، اس کی سطوت، اس کی عظمت سے جو اچھی طرح واقف ہو وہ کوئی چھوٹا بھی گناہ کرے گا؟ اگر وہ ٹھیک سے جانتا نہیں ہے تو پھر وہ کتنی بھی دستار بندی ہو جائے اور کتنا بڑا بھی حدیث کا جاننے والا ہو، فقہی مسائل کا جاننے والا ہو، اصل میں وہ عالم نہیں ہے.
اصل عالم تو وہی ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو جاننے والا ہو، تو وہ بندہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے یہ باب اور یہ آیت ملائیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فقہ بخاری فی تراجم ابواب ہی، امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ تراجم ابواب میں ہے۔ عام آدمی جب ابواب کے تراجم پڑھتا ہے تو ہلکے میں لے لیتا ہے، لے چلیے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، مگر محدثین بہت غور کرتے ہیں۔ امام بخاری نے باب یہ رکھا ہے کہ علم قبل قول و عمل، ایک آیت کریمہ، ایک حدیث، اور پھر آیت کریمہ۔ تو اس آیت کریمہ سے آپ کیسے عمل کو ثابت کریں گے کہ عمل بعد میں پہلے علم؟ وہ یوں کہ آیت کریمہ نے کہا انما یخشی اللہ، یہ خشیت جو ہے یہ ایک عمل قلب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرمایا کہ یہ خشیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ علماء کو۔ تو پہلے عالم تو بنے، وہ علماء ہے ہی نہیں تو خشیت ہوگی کیسے؟ تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ پہلے علم پھر اس کے بعد خشیت۔ چوتھا حوالہ دیکھیے، وہ فرمایا وقال وما یعقلها الا العالمون، اسے نہیں جانتے مگر علم والے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ امثال بتائے، امثال بتائے، اور اس کے بعد فرمایا یہ مثالیں اور کہاوتیں نہیں جانتے مگر علم والے۔ علم والے جانتے ہیں، علم والے سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھنا، جاننا امثال کو اور اس کی حقیقت تک پہنچنا، یہ انہی کو حاصل ہے جو علم والے ہوں۔ یہ چوتھا حوالہ تھا۔ پانچواں حوالہ دیکھیے، ایک جگہ اور فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ مشرکین اور کفار کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں جلیں گے، بھنیں گے، تو اس وقت اضطراب میں کہیں گے کہ اگر ہم سنتے سمجھتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ سنتے سمجھتے جہنمی نہیں تھے۔ سنتے سمجھتے کا مطلب کیا؟ وہ قرآن نہیں سنتے تھے۔ سننے سے مراد سماع قبول، جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے یا استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ سنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ خوب اچھی طرح سن رہا ہے، لیکن کہتے ہیں سنتا ہی نہیں ہے کا مطلب مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سننا سماع قبول۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سنتے یعنی مانتے اور سمجھتے یعنی سمجھ دل سے سمجھتے تو پھر ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم پہلے ہے اور پھر اس کے بعد عمل ہے، تو عمل مس ہوا ہے تو ہم جہنمی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ علم مس ہوا، علم نہیں تھا ہم کو تو ہم سمجھے نہیں، تو عمل کیا نہیں تو جہنم میں چلے گئے۔ اگلا ریفرنس فرمائے وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جاننے والوں کی اہمیت زیادہ ہے نہ جاننے والوں کے مقابل، ہے نا؟ اور ان میں سارے لوگ ہیں، عمل کرنے والے اور نہ عمل کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیم ادھر ہے جاننے والوں کی، دوسری ٹیم ادھر ہے نہ جاننے والوں کی، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو بندے عمل کرتے ہیں نا، یہ بھی عمل کر رہے ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں، مگر فرمایا کہ یہ اور یہ برابر نہیں ہے۔ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں، اگرچہ عمل یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ علم کیا ہے؟ پہلے ہے پھر عمل ہے۔ چلیے اور دیکھیے، فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفہمہ، یہاں پر ہے یفہمہ، اور مشہور روایت میں یفقہہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے سمجھ دے دیتا ہے، یا اسے دین کی فقہ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو بسند صحیح ثابت ہے، اور آگے یہ روایت آ رہی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، ان کی روایت سے، اور یہ صحیح ہے، بخاری کی سند ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ حدیث پاک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جہاں پر امام بخاری ڈائریکٹ یعنی بغیر سند کے کوئی حدیث پاک پیش کرتے ہیں اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ تعلیق یا روایت معلقہ اس کو کہتے ہیں جس میں پوری کی پوری سند جو ہے نا وہ محذوف ہو، سند ہی نہیں بیان کی، حدیث بیان کرتی
تو امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں بہت بڑی تعداد میں معلقات بھی درج کیے ہیں جی. تو یہ ایک معلق روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جسے بھی اللہ تبارک و تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ دین کی سمجھ سے مراد وہی علم، دین کی سمجھ، فقہ، تو وہی علم کی اہمیت کہ جسے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ دیتا. تو پہلے دین کی سمجھ اور علم ہے. ایک اور روایت ہے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ بھی لفظ جو ہے ایک روایت سے ثابت ہے، اس کی تخریج محدثین نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ علم تو تعلم سے ہے. ایک روایت میں وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعْلِيمِ، تعلیم سے ہے. تو چاہے تعلیم کہیں چاہے تعلم کہیں، تعلیم کا تعلق معلم سے ہے اور تعلم کا تعلق متعلم سے، سیکھنے والے سے. اچھا آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو علم آئے گا کیسے؟ تو علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے. آپ ارادہ کریں، سیکھیں، بیٹھیں، سنیں، تب تو علم حاصل ہوگا، ورنہ علم یوں ہی آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے. گویا کہ توجہ دلائی کہ آپ سیکھو، توجہ کرو. وقال ابو ذر، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وضعتم الصمصامۃ علی هذه واشار الى قفاه ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ تلوار یہاں رکھ دو علی ہذہ، اپنی گردن کی طرف، قفا یہ ہے، ایک حلق ہے، حلقوم ہے، یہ قفا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہی گردن، ادھر سے مارو چاہے ادھر سے مارو. کہتے ہیں اگر تم تلوار جو ہے نا میری گردن پہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہاں بھی رکھ دو، اور پھر میں سمجھوں کہ میں وہ بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے میں اس کو نافذ کر سکتا ہوں قبل اس کے کہ تم لوگ تلوار میرے اوپر چلا دو، تو میں نافذ کر دوں. اب سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ورع اور زہد والے صحابی تھے، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. بڑے متورع اور محتاط اور درویش صفت اور صوفی مزاج، للہیت والے، مخلص اخلاص والے صحابی تھے. کسی دنیا داری کوئی چیز نہیں، دولت کی پرواہ نہیں ہے. وہ آیت کریمہ ہے کہ ان الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ آیت کریمہ کہ لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، کہ جو اللہ نے دیا وہ بخل کریں تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ برا ہے. اور جو لوگ سونا اور چاندی کنز کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. سیطوقون، وہ سونا اور چاندی ان کا قیامت کے دن گلے کا توق بنا کر کے پہنایا جائے گا، اسی سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو سونا چاندی جمع کرنے والوں کو یہ وعید سنائی گئی کہ اسی سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو محدث ساری امت، سارے مفسرین، محدثین، فقہا اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ سونا چاندی دولت جمع کرو اور زکوٰۃ نہ دو تب ہے نا. یعنی 40واں حصہ جو 2.5% دینا ہے، آپ کے پاس بڑی دولت ہے، خوب سونا چاندی ہے، تو 2.5% آپ نہیں دیں گے تو سارا کے سارا آپ کے لیے پرابلم ہے. یہ اس کے لیے مطلق نہیں ہے. اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو کنز آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نہیں، سب کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مطلق کہا، کنز کہا ہے تو کنز ہے، تو جو بھی جمع کرے گا، جہاں بھی جمع کیا تھوڑا سا بھی، وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، نہیں ہے وہ جائز. تو وہ ایسا خود فرماتے تھے، خود اس پر عمل بھی کرتے تھے. جو دولت آئی، کھانا آیا، وہ آج کے لیے بس، کل کے لیے بھی نہیں. اسٹور کیا، حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا. حالانکہ آپ جمع کر سکتے ہیں، پتہ ہے سال بھر کا
جو ہے نا وہ نفقہ بھی بیوی کو دے سکتے ہیں، خرچ کر جمع کر سکتے ہیں، بینک بیلنس وغیرہ، زکوٰۃ دیتے رہیے۔ فرماتے نہیں، بس آج کا۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو میں تبلیغ کرتے تھے۔ اب لوگوں میں ٹربل ہو جاتی تھی، مقابلہ ہو جاتا، کسی نے جمع کیا، اب وہ چھوڑیں گے نہیں اس کو بولیں گے تو وہ تو بحث کرے گا، وہ سامنے آئیں گے، صحابہ کرام ہوتے تھے، تو آپس میں جو ہے نا وہ مباحثہ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے۔ تو اب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تھے تو ان میں اور حضرت ابو ذر غفاری میں بحث ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کے بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ دیکھیے ابو ذر غفاری یہ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، ساری امت کیا کہتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں پہ۔ انہوں نے بلایا یہاں پہ مدینہ منورہ آئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی کہ آپ کا جو مذہب ہے اس پر آپ عمل کریے، یہ درویش صفت بڑی زبردست پوزیشن ہے یہ آپ کی، آپ عمل کریے، لیکن لوگوں میں تبلیغ مت کریے۔ تو یہ فتویٰ پر بین کس کو کہتے ہیں، فتوے پر پابندی لگا دی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہوا کہ منی میں جمرہ وسطیٰ پر بیٹھے ہوئے حج کے ایام میں مین جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اب سب لوگ تو رمی کریں گے ادھر ہی سے جاتے ہوئے نا، اب لوگ آ کر کے، ان کا مقام بہت بلند تھا، لوگ عاشق تھے ان کے، حضرت ابو ذر غفاری بہت زبردست صحابی، تو لوگ آ کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ سب بتا جا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا، کہا کہ آپ کو فتویٰ کرنے پر پابندی لگائی گئی، آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے گردن پہ تلوار بھی لگا دینا اور پھر کہیں کہ نہیں حدیث جو رسول کریم علیہ السلام سے تم نے سنی ہے مت بیان کرو، اور وہ تلوار چلا دیں، اس سے پہلے میں اگر سوچوں کہ ایک جملہ بھی سرکار سے میں نے جو سنا ہے میں بیان کر سکتا ہوں تو بیان کر کے رہوں گا۔ یہ ان کا لیول دیکھے، ان کا مزاج دیکھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو ڈسکشن ہوتی ہے یا ڈسپیوٹ ہوتی ہے، یہ جناب ہماری عبادتوں سے بھی افضل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے مقامات۔ اسی لیے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ میں مت پڑھا کیجیے، اگر آپ اہل ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے کہ دیکھیے کہاں سے بات چل رہی ہے۔ ایسی قوم، ایسی سوسائٹی، ایسے لوگ جن میں یہ اختلاف ہوں، بتائیے کس لیول کے لوگ ہیں وہ منع کر رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج کوئی منع کرے ماننے کو تیار نہیں تو مار پیٹ شروع ہو جائے گی، دنیا داری شروع ہو جائے گی، نفسانیت شروع ہو جائے گی۔ مگر دیکھیے وہ بھی اللہ والے، یہ بھی اللہ والے، دونوں کے مقامات بلند ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ تو یہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہ بات ضرور بیان کروں گا جو میں نے سرکار سے سنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی بات جو رسول کریم علیہ السلام سے سنی ہے اس کو بیان کرنا، یہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ لوگ علم حاصل کریں۔ آگے کہتے ہیں وقال ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، یہ بھی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ تو وہ جو آیت کریمہ ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ، تو اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمائی، ربانی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہیں گے بڑی زبردست بات ہوگی نا، کیونکہ وہ تو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نوازے ہوئے، انہیں رسول کریم علیہ السلام نے ترجمہ القرآن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے صحابی تھے، سرکار نے کہہ دیا یہ جو بتائیں گے یہ بات صحیح ہوگی۔ تو وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربانیین کا مطلب ہے علماء، فقہاء، یعنی بردبار دین کی سمجھ والے۔ ربانیین کا معنی وہ علماء جن کو رب نے علم لدنی عطا کیا ہے، جو بڑے بردبار ہوں گے اور دین کی سمجھ والے ہوں گے، وہ لوگ ہیں کونوا ربانیین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کونوا ربانیین کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ آپ علم حاصل کرو نہ کرو، جاؤ گوش عافیت میں بیٹھ گئے اور جو ہے جناب پوری رات نفل پڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد نبوی شریف میں آئے تو حلقہ ہے، کچھ نماز پڑھنے والوں کا، کچھ ذکر کرنے والوں کا، کچھ سیکھنے والوں کا، آپ سیکھنے والے حلقے میں بیٹھ گئے۔ اہمیت سب کی ہے، سب لوگ اللہ والے ہیں، مگر سب سے زیادہ اہمیت جو ہے نا علم و تعلیم و تعلم کی ہے۔
اس کے بعد بھی ساری چیزیں ہم ہوتی جاتی ہیں. ویقال، اور ایک اور تفسیر ہے ربانیین کی. کیا ہے؟ یقال الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، جو لوگوں کی تربیت علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کرے، بڑی بڑی باتوں سے پہلے، وہ ہے ربانی. ایسے ٹرینر، ایسے معلمین جو پہلے آسان باتیں بتائیں، دھیرے دھیرے لیول ان کا ہائی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہیں اللہ کے سکھانے والے، اللہ والے لوگ جو سکھانے والے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اساتذہ جو ہے نا اور معلمین، یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. ہر استاذ معلم ہو صحیح، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ نئے نئے فارغین جو ہیں وہ طلبہ پر مصیبت بن جاتے ہیں. اگر قابل ہو تو، ناقابل ہو تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے، کیونکہ اتنا علم ہو گیا ان کے پاس، وہ چاہیں گے کہ سارا کے سارا اڑیل دیں. اور بچہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہا ہے حضرت کہاں سے بول رہے ہیں، ہم کو تو ابھی پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے بات. تو جن کا علم بہت ہو اور پھر ان کا علم ان کے کنٹرول میں ہو اور اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں وہ لیول دے دیں، یہ آسان والی ہے، پہلے یہ جاؤ، پھر اس کے بعد ہائی لیول کی، پھر اس سے بعد ہائی لیول کی، تب نہ بچہ سمجھے گا. اس لیے فرماتے کہ ربانیین ہو جاؤ، یعنی ایسے معلم بن جاؤ کہ پہلے آسان بات، پھر اس کے بعد مشکل بات، پھر اس کے بعد مشکل بات. تو یہ طریقہ ہے رسول کریم علیہ السلام کا، یہ طریقہ ہے صحابہ کا، اور یہی ایک اچھے معلم کا طریقہ ہے. چلیے، یہ آپ کے پاس ایک باب اور متعدد آیتیں اور متعدد روایتیں آئیں، ان میں کوئی ایک روایت بھی امام بخاری نے تخریج نہیں کی جو بسند صحیح، بسند مرفوع ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے، امام بخاری نے ایک باب رکھا اور باتیں اپنی بیان کر دیں، آیتیں پیش کر دیں، حدیثیں پیش کر دیں، لیکن کوئی حدیث پاک بسند مرفوع، بسند مسلسل، متصل السند جو ہے نا وہاں پہ پیش نہیں کی. وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آگے باب آ رہا ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بسند صحیح کوئی روایت ثابت نہ ہو، مگر دعویٰ تھا ان کا، تو انہوں نے ریفرنس دے کر کے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. حدیثیں تو میں بسند محذوف الاسانید معلق روایتیں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا ایک باب اور پڑھتے ہیں اور اس کی حدیث پاک. چلیے، کہتے ہیں باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا. یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو لوگوں کا لحاظ فرماتے تھے وعظ و نصیحت میں اور علم دینے میں، تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، بھاگ نہ کھڑے ہوں، نفری نہ ہو جائیں، سست نہ ہو جائیں، بھاگنے نہ لگے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی لوگوں کو تعلیم دیتے، نصیحت فرماتے، حلقہ لگتا، تو خیال فرماتے کہ لوگ حشاش بشاش ہوں، ابھی سر ہمارا معاملہ کنٹرول میں رہے، اس سے پہلے ہی درس لپیٹ دو، ختم کر دو. سرکار وہ تو نبی ہے نا، کتنے کرم فرما، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بہت مروت فرماتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تم پر حریص ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، یہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو بھی تمہیں ٹربل میں ڈالے گی چیز اور پریشانی میں مبتلا کرے گی، وہ ان پر بڑی بھاری ہے. ان کو پریشانی نہیں ہے، وہ تو رات بھر سنانے، رات بھر نماز پڑھائیں آپ کو، لیکن جہاں امت کو پریشانی ہوتی ہے نبی پریشان ہوتے ہیں، وہ امت کو جو کے لیے آسانی کرتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پڑھا رہے ہوتے تھے نماز، اور ان کا اپنا طریقہ تھا کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے جب اپنی نماز پڑھتے، لیکن جب جماعت کر رہے ہیں تو بڑی مختصر نماز. اور حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بڑی مختصر اور بڑی جامع کامل نماز. ہم لوگ اگر مختصر کریں گے نا تو شارٹ کٹ اتنی کر دیں گے کہ جناب وہ سجدے میں کھٹ سے گئے اور جناب 3 تسبیح مکمل بھی نہیں ہوئی، سجدہ مکمل ہوا. اور تو سرکار کی مختصر نماز اور کامل نماز، بہترین نماز، ام المومنین نے جو کہا مختصر اور
بہترین نماز. تو اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے، بغل سے بھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، رکوع کیا، جلدی سے نماز مکمل کی. ایک ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہو سکتی ہے، اتنا لحاظ فرماتے تھے حضور کریم علیہ السلام عبادات میں. تو اب بتائیے کہ علم دینے میں کیوں نہیں لحاظ کریں گے؟ تو اتنی ہی بات بتاتے کہ لوگوں کو ہضم ہو جائے، یاد رہے، شوق سے سن لیں. یہ نہیں کہ جناب درس ہو رہا ہے، اب بعض مقررین کو مائک مل گیا تو کون مائک چھوڑتا ہے؟ تو یہ سب سرکار کا طریقہ نہیں. یہ باب دیکھیے، اور یہ آداب معلمین سے ہے. اور اس سے پہلے جو باب گزرا کہ علم قبل عمل ہے، علم قبل قول ہے، وہ بات جو ہے باب معلمین، آداب معلمین، آداب متعلمین دونوں سے متعلق ہے. کہ معلم کو بھی چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرے، پھر پڑھائے سکھائے، پھر عمل. اور متعلمین کو بھی چاہیے کہ پہلے علم حاصل کریں، عمل سے پہلے علم. اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکھانے میں لوگوں کا لحاظ کرتے تھے. تو یہ کس کے آداب سے ہے؟ معلم کے آداب سے. تو آپ اگر معلم بننا چاہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. مائک مل گیا یا مسند تدریس مل گئی تو جناب آپ چھوڑیں گے نہیں. کنٹرول میں رکھیے، طلبہ ہوں یا سامعین ہوں، ماحول ٹھیک ہی رہے، اسی میں درس مکمل ہو جائے. اب یہاں پر امام بخاری نے حدیث پاک کی تخریج فرمائیے، دیکھ لیجئے. فرماتے حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام کراہت السامتی علینا. امام بخاری کی سند دیکھیے. پہلے جو ہے راوی ہیں امام بخاری کے شیخ محمد ابن یوسف. محمد ابن یوسف تنیسی، یہ بڑے مشہور ہیں، لیکن ایک فریابی بھی ہیں. ان کے شیوخ میں بہت شیوخ ہے امام بخاری کے. وہ کہتے ہیں ہمیں خبر تھی سفیان نے، سفیان نام کے دو ہیں، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. سفیان ثوری یہاں پہ وہ روایت کرتے ہیں امام اعمش سے، جو سلیمان ابن مہران ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں، یہ علم حدیث میں استاذ ہیں ہمارے امام صاحب کے، امام اعمش. وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے. ابو وائل یہ شقیق ابن سلمہ ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں. وہ روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت میں ہمارا خیال فرماتے تھے، ہمارا کیئر کرتے تھے. سرکار ہمارے بہت لحاظ کرتے تھے. مخافت السامتی فی الایام کراہت السامتی علینا. یہ ایام میں لحاظ کرتے. کس معاملے میں لحاظ کرتے؟ ایام میں. ایام کا مطلب یہ ہوا کہ روز روز نہیں، روز روز نہیں، ایام میں، ہفتے میں ایک دن. جو دیگر حدیث پاک سے ثابت ہے وہ یہ کہ ہر جمعرات کو حضور کریم علیہ السلام کا حلقہ لگتا تھا، ہفتے میں ایک دن. تو یہ طریقہ اچھا ہے. کیوں ایسا کرتے تھے کراہت السامت علینا؟ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، ہم لوگ بور نہ ہو جائیں. روزانہ اگر درس ہوگا، حلقہ لگے گا، تو لوگوں کو کہ بیوی بچے بھی ہیں، گھر بھی جانا ہے، بہت سارے کام ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ایک ہفتہ دو ہفتہ آئے اور پھر اس کے بعد غیر حاضری شروع ہو گئی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت لحاظ کرتے. چلیے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. امام بخاری دوسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی محمد ابن بشار نے، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سنائی یحییٰ ابن سعید نے. یہ یحییٰ ابن سعید انصاری بھی ایک ہیں اور یحییٰ ابن سعید قطان بھی ایک ہیں، دونوں ہیں، ایک سے معاصر ہیں یہ لوگ، اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کون ہے. واضح یہی ہے کہ وہ یحییٰ ابن سعید قطان ہیں. یہ بھی فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں. قال فرماتے ہیں حدثنا شعبہ ابن الحجاج، یہ امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں، بہت ثقہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی ابو التیاح نے، روایت کرتے ہوئے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ صغار صحابہ میں ہیں، انصار صحابی میں سے ہیں. یہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ سرکار اقدس
علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل مت پیدا کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ بشارتیں دو، ولا تنفروا بھگاؤ مت، نفرت مت دلاؤ۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ جو دو جملے ہیں ان کو آپ جوامع الکلم میں سے کہہ سکتے ہیں۔ باب دیکھ لیجئے، باب کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کرنے میں، علم دینے میں ہمارا بہت لحاظ فرماتے تھے۔ تو دو روایتیں اس باب میں آئی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حضرت انس ابن مالک کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا آکے آپ جو ہمیں حدیثیں سناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ روز روز سنائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں سرکار جو کرتے تھے وہی کروں گا۔ اس وقت یہ حدیث پاک سنائیں گے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو ہے ہمارا بہت لحاظ کرتے تھے ایام میں، اور صرف ایک دن ہمیں درس دیتے تھے، حلقہ بنا کرتے تھے اور سکھاتے تھے، جمعرات کا دن ہوتا تھا وہ، اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں، تو میں بھی ایسے ہی کروں گا ہفتے میں ایک دن۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، اور یہ بات باب سے ڈائریکٹ مطابق ہے، کیونکہ باب میں یہی ہے سرکار واعظ و نصیحت کرنے میں لحاظ فرماتے تھے۔ اور دوسری جو حدیث پاک ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی، اس میں کیا ہے کہ آسانی کرو۔ تو اب دیکھ رہے ہیں مانوی اعتبار سے یہ باب کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ اگر آپ روزانہ درس دینا شروع کر دیں گے تو آسانی ہوگی کہ مشکل ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ بس عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مت کہیے گا کہ مدرسہ بھی جناب آج سے 6 دن بند اور ہفتے میں 1 دن کا مدرسہ چلے گا، اور حدیث سے استدلال کریں کہ جناب یہ مدرسہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو لوگ خاص کسی چیز کے ہو جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ اصحاب صفہ کی کوٹیشن لے کے آئیے نا مدرسے کے لیے، آپ کو کس کا ریفرنس دینا چاہیے؟ اصحاب صفہ کا۔ حضور کریم علیہ السلام باقاعدہ پالتے تھے ان کو، 70 صحابہ ہو جاتے تھے، سرکار کے حجرے کے بغل میں وہ جگہ تھی، سب کا لحاظ فرماتے، مسلسل ان کو تعلیم دیتے، کھانے پینے کا بندوبست، سرکار کی بارگاہ میں وہ لوگ رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ انہی میں سے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں کیسے؟ آپ تو جو ہے نا خیبر کے سال آئے ہیں، 3 سال کا وقت ملا آپ کو، 3 سال میں ہزاروں ہزار حدیثیں کیسے آپ کو یاد ہو گئی؟ شک کرتے ہیں لوگ، سب سے جناب آگے نکل گئے، سارے روات سے آگے نکل گئے، جن کو 20 سال کا عرصہ ملا، جو 10 سال کا عرصہ ملا، اور یہ آخری 3 سال میں آئے اور سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، انصار جو ہے وہ اپنے باغ میں ہوتے تھے، مہاجرین جو ہے وہ مارکیٹ میں ہوتے تھے، وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، وہ لوگ مل رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، نہ بیوی نہ بچے، نہ یہ بزنس نہ وہ بزنس، نہ باغ نہ بھائی کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں تھے، وہیں کھانا، وہیں سونا، وہیں رہنا، مسلسل وہیں لگے ہوئے۔ تو جہاں جا رہے ہیں وہیں لگے ہوئے، اور حضور کی بارگاہ سے جو ہے نا روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کھجور مل جائے، بس اسی پہ۔ تو ہم جب رسول کی بارگاہ میں آئے وہیں کے ہو کے رہ گئے، صبح شام دوپہر رات ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں۔ تو اب بتائیے ہمیں یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور فرمایا کہ معاملہ میرے ساتھ بھی ایک بار ہوا تھا، حدیثیں یاد نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا حضور یاد سنتا بہت ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ، دے دیا، آپ نے اڈیل دیا دعا پڑھ کر کے، اور پھر کہتے کہ پھر مجھے بہت۔ اور آخری سالوں میں حضور کریم علیہ السلام نے پورا وقت دیا تھا امت کو، مسلسل خطبہ دیا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے کوئی میٹنگ مس ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے خواص کا حکم الگ ہے، عوام کا حکم الگ ہے۔ آپ لوگ اگر مجلس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو ہفتے میں 1 دن درس ہو جائے، لیکن جو لوگ خاص ہیں ان کا جو ہے نا وہ تو روز چلنا ہی چاہیے۔ اور یہ تو کم کر دیا ہے، 5-6 گھنٹہ کر دیا ہے، اصحاب صفہ کا تو 24 گھنٹہ چلتا تھا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ آپ کو سونا ہے تو 5 گھنٹہ سو لیجئے، کھانے پینے میں بھی ہلکا پھلکا کھا لیجئے، استنجا وغیرہ کر لیجئے، باقی آپ پڑھیے۔ اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ بازار جانا ہے، کھیتی کرنی ہے آپ کو۔ اصحاب صفہ تو کھیتی نہیں کرتے تھے، بازار نہیں جاتے تھے، نماز پڑھنی ہے، استنجا وغیرہ وضو کرنا ہے، کھانے کا یہی مل رہا ہے، سونے کو یہی مل رہا ہے، پڑھیے آپ 24 گھنٹہ پڑھیے۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ عوام الناس کو واعظ و نصیحت کرنے میں، علم دینے میں لحاظ کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ بھاگ کھڑے نہ ہو۔ اس میں دوسری روایت وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یسروا
ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ آسانی اسی میں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا غذا نہ دے دی جائے، اوور ڈوز ہو جائے، بندہ یاد ہی نہ رکھ سکے، مسلسل درس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پریشانی ہوگی۔ آسانی اس میں ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں بتائیں جو سنے لوگ اور پھر چلے جائیں، اور اسی کو آگے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ ابشار و تنذیر، یا اس کو کہیے تبشیر و تنذیر، تبشیر و انذار۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبشرین اور منذرین میں بنا کے بھیجا، مبشرا و نذیرا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو کیا بنا کے بھیجا؟ مبشر اور نذیر۔ تو اب ہمارے لوگوں میں یا تو مبشر بنے ہوئے ہیں یا نذیر بنے ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی والے مبشر بنے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ نذیر بننے سے کام ہی نہیں ہے۔ نہیں ڈراؤ مت، بلکہ بشارتیں سناتے رہو، فضیلتیں سناتے رہو، سنتیں بتاتے رہو، اور کوئی خطرناک بات مت بتانا۔ تو مبشر بنے ہوئے 100%، اور کوئی جناب ناراضی لگ رہا ہے، وہ خالی جہنم میں بھیج رہا، یہ نہیں کرو گے جہنم میں، یہ نہیں کرو گے جہنم میں، یہ نہیں، ارے جنت والی بات بھی تو بتا دیجیے۔ حضور کریم علیہ السلام باتیں بتاتے تھے تو کوئی جنت والی بات نہیں بتاتے تھے، آپ یہ کام کر لو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کر لو جنت میں جاؤ گے، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نبی کی شان ہے بیلنس کرنا، لوگوں کو لے کے چلنا۔ خالی فضیلتیں بتاؤ گے آپ، خالی فضیلتیں بتاؤ گے تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، جناب سارا گناہ کرو اور ایک کام کر لو جناب سارے گناہ مٹ گئے، ٹھیک ہے، اچھا نسخہ مولانا صاحب نے بتایا، ہم صبح سے ٹرائی کرتے ہیں، صبح سے شام تک سب مسٹیک غلطی کریں گے، شام میں آ کر درود پاک پڑھ لیں گے، بات سمجھ میں آئی، وضو کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ تو نبی کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی ہے، اور معلم کو نبی کی شان کو جو ہے نبی کا ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے، وہ یہ ہے بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، نفرت مت سے، یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات میں مت ڈالو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ وعید والی باتیں بھی مت بتائیے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں، کہ لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے نزدیک جو ہے نا کوئی چیز حلال ہے ہی نہیں، سب چیز حرام ہی ہے، اور کسی چیز میں ثواب نہیں ملتا ہے، سب چیز میں عذاب ہی ملتا ہے نا، جو بھی چیز کرو پھنس جاؤ، جو بھی نماز میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر، لیکن مسائل بتانا ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج جو دیا ہے نا وہ تبشیر کا دیا ہے، لوگوں کو قریب کریے، نفرت مت دلائیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل ہی نے بتائیے، نماز فلاں فلاں چیزیں سے باطل ہو جاتی ہے، بتانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ مقصد یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا معلم کے آداب میں سے ہے کہ وہ ایسی نصیحتیں نہ کرے، ایسی وصیتیں نہ کرے، اتنا زیادہ ٹائم نہ لے لے کہ لوگ بھاگنے لگیں، بلکہ لوگ کنٹرول میں رہیں، خوش رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔